برطانوی پارلیمان میں یورپ سے انخلا میں توسیع کے حق میں قرارداد کی منظوری کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا یورپی یونین کو خط، بریگزٹ میں تاخیر کے لیے باضابطہ درخواست کر دی، درخواست پر باہمی مشاورت کے بعد رد عمل دیں گے، یورپین کونسل کے صدر کا جواب۔ پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پارٹی کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں عشائیہ، پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی، عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ شہدائے کربلا کا چہلم، لندن میں 39ویں سالانہ جلوس میں ہزاروں افراد کی شرکت، عزاداروں کا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شاندار خراج عقیدت، نوحہ خوانی اور ماتم بھی کیا۔ برمنگھم میں حسینیہ مسجد میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مجلس، مڈ لینڈ بھر سے مرد و خواتین کی بھرپور شرکت، واقعہ کربلا حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ جرمنی شہر فرینکفرٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی، فضا مودی مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ بھارت خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان امن کا نشاں بنا ابھر رہا ہے۔ سابق برطانوی جنرل جوناتھن ڈوبٹ نے قیام امن کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات کو سراہا ہے۔ جنرل جوناتھن ڈیوڈ نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے باعث اب پاکستان کو ڈو مور کہنے کی ضرورت نہیں، اب وقت ہے کہ دنیا پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پوری کی ہیں، اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو عملی طور پر رد کرے۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے باعث اب پاکستان کو ڈو مور کہنے کی ضرورت نہیں، اب وقت ہے دنیا پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بیان سابق برطانوی میجر جنرل جوناتھن ڈیوڈ نے معروف میگزین اسپیکٹیٹر کو دیا ہے۔ معروف میگزین اسپیکٹیٹر میں لکھے گئے آرٹیکل میں میجر جنرل جوناتھن ڈیوڈ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ پاکستان کی ترقی اور سلامتی کی سوچ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں امن و ترقی کا زیادہ کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے۔ برطانوی شاہی جوڑے کے دورے پاکستان پر تبصرہ کرتے ہوئے جنرل جوناتھن نے کہا، شہزادی فلم اور کیٹ مڈلٹن کے دورے پاکستان کا مثبت تاثر ابھرا نظر آیا کہ پاکستان میں اندرونی سیکورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے۔ ان تمام اقدامات کے پیچھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انتھک محنت ہے۔ جوناتھن ڈیوڈ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاکستان میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی سوچ ایک جیسی ہے۔ پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے اور وسائل کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کی جانب سے پی ٹی آئی برطانیہ کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسی پر دیکھیں شاہد میر کی یہ رپورٹ۔ گلاسگو میں پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کی جانب سے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گلاسگو اور برطانیہ بھر سے پارٹی عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ پی ٹی آئی گلاسگو کے صدر میاں علی احمد صوفی اور دیگر شرکاء نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور یقین کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا، عمران خان دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو بلند کر رہے ہیں، ہم سب دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی عمران خان کے سپاہی ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیداران نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ پارٹی کے پرامن انتخابات سے ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے۔ تمام اوورسیز پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی ہر ممکن حمایت اور مدد کرتے رہیں گے۔ میں نے جو پیغام اپنے تمام ساتھیوں کو وہ یہی دیا ہے کہ ہماری اپنی چپکلشیں ختم کر کے اب ہمیں پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، خان صاحب کے ویژن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم آپس میں نہ صرف ہم انٹر پارٹی پی ٹی آئی کا بلکہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو غیر اخلاقی، غیر ضروری چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ دنیا والے جو ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اور یہ مسلم لیگ کا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ ہم سب کو ایسا پاکستانی دیکھتے ہیں، اس سے پاکستانیوں کا امپریشن خراب ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل ملک جو ہے یہ بالکل ڈیزرو کرتا تھا
اور انشاءاللہ یہ جس طرح انہوں نے آج سپیچ کی ہے یہ پوری جو پی ٹی آئی یو کے ہے اس کو ساتھ لے کر چلے گا. پاکستان میں جو مولانا فضل الرحمان جو دھرنے وغیرہ کی چیزیں کر رہا ہے اور اپنے اس نے ایک فوج بنائی ہوئی, میں کہتا ہوں کہ ہم ٹوٹلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اختلافات آئی تھنک صرف الیکشن کی حد تک تھے, اب تو کوئی اختلافات نہیں ہیں الحمدللہ. ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی ہیں اور وہی رہیں گے. جیسے شرجیل ملک صاحب نے کہا کہ یونائٹ ہونا ہے ہم نے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. ہم واقعی میں ہم سب لوگ فرسٹ پاکستانی ہیں, اس کے بعد میں ہمارے دوسری چیزیں آتی ہیں. میں اپنے سب دوستوں کو اور سب سپورٹر کو جو یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے پہلے فنکشن میں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں شرجیل بھائی پہ فل بھروسہ ہے کہ جس طرح اس نے محنت کی اور ڈیلیور کیا, آج وہ نیشنل الیکشن میں کامیاب ہو گئے, اور انشاءاللہ جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. بہت اچھی قیادت ہے, اور انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ساری عوام کو یہاں پہ متحد کیا ہے, اور جو میسیج دیا ہے پی ٹی آئی کا اور جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ پیش کیا ہے. خالد جاوید صاحب یہاں پہ ہیں جو کہ ایک گروپ سے, اور پھر دوسرے گروپ سے جو ظفر اللہ اور باقی ان کے ساتھی ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو یا کہیں بزی ہوں, لیکن جو ڈے ون سے جب شرجیل ملک الیکٹ ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا سب کو اکٹھا کرنے کی, اور پی ٹی آئی کو یونائٹ کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک انہوں نے جو ایشو ہائی لائٹ کیا ہے کہ واقعہ حال ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں یو کے اندر. تو آئی تھنک دے ول بی ریزالوڈ, اینڈ آئی تھنک ہی از ویری ویری پرو ایکٹیو, لسننگ ٹو پیپلز, ہیئرنگ پیپلز وائسز. اکراس دا یو کے اپنی کمیٹیاں بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکے کہ ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ ادارہ آپ کے کس طرح سے آپ کے معاملات کو حل. بہت سے ہمارے یہاں پہ یو کے میں لوگ ہیں جن کے بہت سے مسائل پاکستان کے حوالے سے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پورٹل پہ کیسے جائیں اور وہ اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے ان کے کیا معاملات ہیں. برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات گزشتہ ماہ ہی مکمل ہوئے, جن میں پارٹی عہدیداران نے بھرپور شرکت کی تھی. آج اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے زیر تمام یو کے الیکشن میں کامیاب ہونے والے شرجیل ملک اور ان کی ساری ٹیم کے اعزاز میں یہاں پہ پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا, اور مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے, اب تمام پینلز ختم ہو چکے, اب سب عمران خان کی قیادت میں ایک ہیں اور کسی میں کوئی اختلاف نہیں. شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسگو. شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں لندن میں 39واں سالانہ جلوس نکالا گیا. عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. اسی پر دیکھیے وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ. لندن کے علاقے پارک لین کے ماربل آرچ میں شہدائے کربلا کے چہلم کے حوالے سے مرکزی جلوس نکالا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے مختلف مکاتب فکر کے ہزاروں افراد شریک ہوئے. اس موقع پر علماء کرام نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کو ایک عظیم مثال قرار دیا. اس انسانیت کے مذہب کو بچانے کے لیے امام حسین نے وطن چھوڑا, اور اب مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر پوری انسانیت کو زندگی عطا کی ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ ہر سال مرکزی جلوس اور مجالس اعزاء میں شریک ہوتے ہیں, جس کا مقصد نئی نسل کو کربلا کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. نواز شاہ رسول حضرت امام حسین کا چہلم کا دن ہے, اس لیے ہم سب لوگ یہاں ان کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہے حسین, کہ پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو جو طاقت بخشی ہے وہ پروردگار نے اور کسی کو نہیں بخشی ہے. محمد و آل محمد کا صدقہ, یہ وہ ہستی ہے جس نے دنیا کائنات میں اپنے آپ کو منوا دیا. آج بھی ہر قوم کہتی ہے کہ ہمارے ہیں حسین. Just to commemorate the Arbaeen of Imam Hussein, to tell the world that what happened in Karbala and how Bibi Zainab saved Islam, and it just tell us the importance of how women stand up for their rights and for everyone, because if it wasn't Bibi Sakina and Bibi Zainab, we wouldn't be having the name of Islam in the globe. Manchester, Birmingham, سبھی جگہ سے جہاں پہ مومنین ہیں اور سب مومنین آئے ہیں, اہل سنت کے بھی ہیں ادھر لوگ,
अहले तशरीह के भी हैं। मुसलमान आज भी ये ईमान रखता है और अकीदा रखता है कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो तो ज़रूर मुसलमान उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और इमाम का मकसद सब तक पहुँचाएँ। इमाम हुसैन के लिए आया, चैलुम के लिए और सबके लिए सब लोग आ रहे हैं। परचम इमाम हुसैन के तले बग़ैर किसी तासुब के तमाम लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मा को कोई चीज़ मुत्तहद कर सकती है तो वह है परचम इमाम हुसैन। इस मौके पर शुरका अपने अपने रिवायती अंदाज में नोहा खानी और मातम करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते रहे। जुलूस में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर मुक़द्दस मकामात के मॉडल्स भी शामिल किए गए जिन पर अज़ादार पुरसा देते रहे। माबलाज के इस कदीमी जुलूस में मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक हैं। सबकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है, लब्बैक या हुसैन। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। तुर्क शहर इस्तांबुल का वेनेजिया मॉल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है जो जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। इस मॉल के हवाले से मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट। इस्तांबुल का वेनेजिया कॉम्प्लेक्स जो तुर्की में वेनस का नज़ारा देता है। आबी गुजरगाहों के बीच बना ये मॉल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ 180 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं जहाँ सयाह खूब खरीदारी करते नजर आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के करीब बनी आबी गुजरगाहों में कश्ती राने के मजे भी लिए जा सकते हैं जबकि इनके किनारों पर बैठने का भी बंदोबस्त किया गया है। बोट पर राइड कर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त ये मॉल है। यहाँ हर किस्म का ब्रांड, हर किस्म के खाने, बहुत ही प्यारा और पुरकोशिश है यहाँ के लोग और ये शॉपिंग मॉल भी बहुत अच्छे हैं। बहुत ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं और खाना भी देते हैं इधर में और यहाँ बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। बल्दिया के शहरी मंसूबों के तहत इस मॉल का शुमार बड़े मंसूबों में शामिल है। यहाँ तक शहर के अंदर और बाहर दोनों जानिब से आया जा सकता है। इस कॉम्प्लेक्स में 5 रिहायशी टावर्स भी शामिल हैं जहाँ मकामी के अलावा गैर मुल्की भी मुकीम हैं। आज हम तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या वेनेजिया शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। सालाना हज़ारों टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ की मशहूर बोट की राइड लेकर लुत्फ़ होते हैं और इसकी मौसी के मकबूल अपना किरदार अदा करते हैं। आतिफ भट्ट, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, तुर्की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मैक्सिको में व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली खातून का अनोखा मुकाबला हुस्न मुनक्किद किया गया। जजेस ने कैरन रोस नामी खातून को मुकाबले का फातेह करार दिया। मैक्सिको में पहली बार व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली खातून का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ जिसमें मुल्क भर से दर्जनों माजूर खातून ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खूबरू खातून दीदा ज़ेब लिबास ज़ेब तन किए स्टेज पर जलवागर हुई और शुरका से भरपूर दाद वसूल की। जजेस ने कैरन रोस नामी खातून को मुकाबले का फातेह करार दिया जो आइंदा बरस पेरिस में मुनक्किदा मिस व्हील चेयर वर्ल्ड में मैक्सिको की नुमाइंदगी करेंगी। इस मुकाबले का मकसद माजूरों से मुतालिक अमूमी सोच को तब्दील करना है। नाज़रीन, डीजे आर्टिस्ट मौसीकी में रस घोलते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक फनकार से जो दुनिया का नौउम्र तरीन डीजे है। इस क्यूट से बच्चे आर्ची का ताल्लुक बरतानिया से है जिसने सिर्फ 4 साल 103 दिन की उम्र में एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आर्ची म्यूजिक में कमाल महारत रखता है। इसने मशहूर बरतानवी म्यूजिक फेस्टिवल में बतौर डीजे शिरकत की जिसने इसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आर्ची का नाम दुनिया के सबसे कम उम्र डीजे के तौर पर शामिल कर लिया गया है। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस ने भी अपना घर बसा लिया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने आर्ट के शोबे से ताल्लुक रखने वाले कुक मारोनी को अपना जीवन साथी बना लिया। शादी की सादा तकरीब में 150 मेहमान मौजूद थे। जोड़े ने रवां साल फरवरी में मंगनी की थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस ने दुनिया भर में अपने करोड़ों मद्दाहों के दिल तोड़ते हुए 34 साल आर्ट डीलर कुक मैरोनी को अपना जीवन साथी बना लिया। जेनिफर लॉरेंस और कुक मैरोनी की शादी की सादा तकरीब अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में मुनाकिद हुई जिसमें उनके अजीजों अकारिब और करीबी दोस्तों समेत 150 के करीब मेहमान शरीक हुए। जेनिफर लॉरेंस और कुक मैरोनी के दरमियान 2018 के वस में ताल्लुकात इस्तवार हुए। दोनों ने रवां साल फरवरी में मंगनी की थी। जेनिफर लॉरेंस ने 2008 में अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म में काम किया। अब तक वो दर्जनों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी। उन्हें बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा जैसे एजाजात मिल चुके हैं। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।